شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید، ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہانی کہنے کا فن یا آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ۔ اب آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ جو ہے دراصل چند چیزوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کہانی بنانا آتی ہو، دوسری چیز بہترین وقت کا معلوم ہو، اور تیسری چیز کہانی کہنے کا فن یعنی ہاؤ ٹو ٹولڈ اے اسٹوری، اور سب سے اہم چیز ہے فضول کہانیاں۔ فضول کہانیاں کون سی ہوتی ہیں، کس طرح ہوتی ہیں، ان سے بچا جائے، کیونکہ اکثر ہم بچوں کو نہایت فضول کہانیاں سناتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے مناسب وقت۔ مناسب وقت ماہرین کے مطابق کھانا کھانے کے دوران، سیر و تفریح کے دوران اور سونے سے پہلے، یہ وہ وقت ہیں جو کہانی سنانے کے لیے بہت موزوں ہیں۔ دیکھیں، آج کل معذرت کے ساتھ والدین جو ہیں، اکثر مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح ہماری عزت نہیں کرتے جیسے ہم اپنے ماں باپ کی کرتے تھے۔ تو اگر میں ان سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیتی ہیں؟ کیا انہیں اس طرح جیسے آپ کی والدہ آپ کو رات کو لیٹتی تھیں، کوئی اچھا قصہ کہانی سناتی تھی، کہ آپ ایسے سناتی ہیں؟ تو یقیناً اس کا جواب نفی نہیں آئے گا۔ اب ہم بات کریں گے کہانی کہنے کا فن۔ کہانی کہنے کا فن، اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو کہانی بنانا آتی ہو۔ دیکھیے، کہانی بنانے کے لیے سب سے اہم چیز ہے مطالعہ۔ جب تک آپ کے پاس مطالعہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس اچھے خیالات نہیں ہوں گے۔ اچھے خیالات نہیں ہوں گے تو الفاظ نہیں آئیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کے پاس مطالعہ ہو، اسی سے آپ ایک اچھی کہانی بنا سکیں۔ اب کہانی کہنے کا فن، کہانی کہنے کا فن، چلیں میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ کہانی کیسے سنائی جاتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے، بات ہے پرانے وقتوں کی، جب نہ تھی سہولت آج کل کی طرح۔ کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ شہر تھا یہ چین کا لیہنگ، اور اس آدمی کا نام تھا لیمون۔ اس کی تھی 7 بیٹیاں اور میاں بیوی بہت نیک اور خدا ترس تھے۔ بڑی خواہش تھی ان کی کہ اللہ ان کو ایک بیٹا دے۔ بہنیں بھی ہمیشہ اللہ سے بھائی کی دعا کرتی۔ اللہ کا کرم ہوا اور چاند سا شہزادہ ان کی حویلی میں اترا۔ دن رات کی پیار محبت سے وہ بچہ پروان چڑھا۔ جہاں اس میں تھیں بہت سی خوبیاں، وہاں تھی سب سے بڑی خامی۔ اس کو اتنی محبت اور دولت نے بنا دیا تھا مغرور، مگر ماں کی آنکھ کا پیارا، باپ کی آنکھ کا تارا، بہنوں کا راج دلارا، وہ محبت میں یہ بات دیکھ ہی نہ سکی۔ پھر بڑھتے بڑھتے لی چنگ، اس بچے کا نام لی چنگ تھا، لی چنگ جوان ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا کہ اس کا ایک ہم مطلب بیٹھا رو رہا ہے، اس نے پوچھا، ارے کیوں روتا ہے، کیا ہوا؟ اس نے روتے روتے کہا، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ تو اس پہ لی چنگ نے اس کا مذاق اڑایا کہ غریبوں کے پاس کہاں سے آیا پیسہ، کیسے کریں وہ علاج؟ تمہارے پاس تو نہ مال ہے نہ کچھ، کہاں کیسے لے کر گئے، مطلب کسی طبیب کے پاس؟ تو اس نے سر جھکا لیا اور کہا، نہیں، ہم طبیب کو نہ دکھا سکے۔ اس پر اس نے بہت مذاق اڑایا۔ پھر اللہ کی لاٹھی ہوتی ہے بے آواز، وہی وقت لوٹ کے لی چنگ پر آیا۔ لی چنگ کی ماں ہوئی بہت بیمار۔ باپ نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر افسوس کہ وہ نہ جاں بز ہو سکی۔ اس موڑ پہ اللہ نے لی چنگ کو دیا سبق کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں، دولت ہی سب کچھ نہیں، سب سے بڑی مرضی ہوتی ہے اس رب کی رضا کے بغیر کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب لی چنگ نے بہت شرمندہ ہوا، اس نے اپنے اس ہم مطلب سے بھی معافی مانگی اور یکسر بدل گیا۔
پھر اس نے طب کی تعلیم حاصل کی، شفا خانہ بنوایا تھا رئیس کا بیٹا، بہت سی جگہ اس نے شفا خانے بنوائے، اور اس کی ہمدردی اور اچھے اخلاق کو دیکھ کر لوگ بہت اس سے پیار کرتے۔ تو اللہ نے اس پہ کرم کیا اور اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ لی چنگ نے دنیا جہان کی سہولتیں جو کہ اس وقت موجود تھیں اپنے لوگوں کو دی۔ اس کے پیار اور محبت نے عوام کو اس کا گرویدہ کر دیا۔ اب اس کہانی کو اگر آپ دیکھیں، اس میں آپ کو کیا چیز نظر آئے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے، اس کہانی میں بامحاورہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ دوسری، الفاظ اور جذبات کے ذریعے اور لہجے کے ذریعے بیان کیا گیا ہے جو بھی اس خیالات ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ تمام تر طاقت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اس کے سامنے چاہے کتنا بھی دولت، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ چیز ہے کہ ضروری ہوتی ہیں کہانی کے اندر، کسی بھی کہانی کو سنانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب ہم کریں گے کہ فضول کہانیاں، دیکھیں بہت سی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں، میں نام نہیں لوں گی ان کہانیوں کی، ممکن ہے کسی کو مجھ سے کوئی اعتراض ہو جائے، مگر کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو ہم نے بھی اپنے بچپن سے، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ہم ان کو سوچ کے کچھ اور ہی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو وہ جو ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جن میں جن بھوت کا ڈراوا ہو، جو بے مقصد ہوں، جن میں کوئی بھی مقصد نہ ہو، ایسی کہانیوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ موضوع آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں بجے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔